You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پڑھ پوتے عمر بن عبد العزیز، والد نے یہ نہیں کہا کہ میں گورنر ہوں، میرا بیٹا کمائی کر لے گا، بڑی شاہانہ زندگی گزار رہا ہے. آپ نے کہا نہیں، جا کے مسجد میں بیٹھ کر قرآن کا حافظ بن جا کر مدرسے میں بیٹھ کر حضور کی شریعت پڑھ، تو حدیث کا عالم بنے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فائدہ حاصل ہو جائے گا. آپ کی شاہانہ زندگی کا یہ مزاج تھا. عالم بھی تھے، متقی بھی تھے، پیسہ تو بہت تھا کہ جب مصر سے کبھی مدینہ طیبہ آیا کرتے تھے، 30 اونٹوں پر صرف آپ کے کپڑوں، یہ جو سامان پہنتے تھے یہ لدا ہوا کرتا تھا. 30 اونٹوں پر ایک جوڑا جب آپ پہن لیتے حضرت عمر بن عبد العزیز، دوسری دفعہ وہ جوڑا استعمال نہیں کرتے تھے. جو والد گورنر تھے، یہ شاہانہ سٹائل اپنی جگہ پر تھا، لیکن عالم بھی اس کے ساتھ ساتھ تھے، متقی بھی تھے. لوگوں، یہ عمر بن عبد العزیز جس رستے سے گزرا کرتے تھے تو بندہ محسوس کر لیتا تھا کہ یہ جو خوشبو اتنی مہنگی آ رہی ہے نا، یہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، یہ عمر بن عبد العزیز لگایا کرتا ہے. بس جو ہی خلافت سنبھالی، جو ہی خلافت سنبھالی، جو ہی خلافت پر متمکن ہوئے، گھر میں آ کر رونا شروع کر دیا. اتنا روئے کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے پوچھا، عمر بن عبد العزیز آج آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ مال میں کمی ہو گئی، آپ کے شاہانہ انداز میں کمی آ گئی. آپ نے فرمایا مجھے کسی اور چیز کا فرق نہیں پڑا، پہلے میں شاہانہ زندگی گزارتا تھا، میری اپنی ذمہ داری تھی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری میرے ہاتھ آ گئی ہے. اب اگر امت کا ایک بچہ بھی اگر تکلیف میں مبتلا ہو گیا، میں گنبد خضرا کے مکی کو کیا جواب دوں گا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے. جب امت تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو حکمران کیسے سکون سے رہ سکتا ہے؟ اور وہ حکمران جس میں کلمہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑا ہو. وہ عمر بن عبد العزیز رو رہے ہیں، پہلے اپنی ذمہ داری تھی، اب حضور کا کوئی امتی پیاسا رہ گیا، اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوئی تو عمر بن عبد العزیز حضور کو کیا منہ دکھائے گا؟ اب میرے اوپر بہت بھاری بوجھ پڑ چکا ہے. بازار میں جب آپ گئے نا، جب خلیفہ بننے سے پہلے 3000 درہم ڈیمانڈ کی نا، دکاندار نے فوراً دی کہ یہ کرتا میں پہنوں گا، یہ 3000 درہم کا ہے. اور جو ہی خلیفہ بنے، 3 درہم کا کرتا پہنا، کئی جگہوں سے پھٹا ہوا تھا. آپ کی زوجہ محترمہ کا حال سنیے گا ذرا. آپ کی زوجہ جو تھی وہ مروان بن حکم، یہ بھی ایک بادشاہ گزرا ہے، لیکن اس کی تاریخ بتانے کے قابل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعائیں دی، حضرت عائشہ نے بھی دور کیا. بنو امیہ کی تاریخ ہے ہی ایسی کہ قابل ذکر 1-2 ہستیاں ہی ان میں موجود ہیں. چونکہ ان کا اوپر سے ویر عبد شم سے چلا آ رہا تھا بنو ہاشم کے ساتھ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول ہی نہیں کرتے تھے، اور یزید بھی انہی کا تربیت یافتہ تھا. حضرت عثمان غنی آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز کیا کہنے آپ کے. تو آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی تو بادشاہ وقت کی بیٹی، بادشاہ کی بہن، بادشاہ کی بیوی، اور بہو جس کی تھی وہ گورنر تھا مصر کا. اتنا شاہانہ انداز تھا ان کا. جو ہی آپ کے نکاح میں آئی، آپ نے فرمایا اگر میرے نکاح میں رہنا چاہتی ہے، جتنا تیرے پاس زیور ہے، جتنی زمینیں، جتنے باغات ہیں، اٹھا اور بیت المال میں جمع کروا دے. جب امت پریشان ہو تو ہم شاہانہ زندگی گزاریں، ہم ایسی زندگی نہیں گزارتے. سارا اٹھا اور بیت المال میں جمع کروا دے. اپنی پھپھی کے پاس گئے کہ یہ ناحق جو آپ کے بھائیوں نے، میرے والدین نے آپ کو باغات دیے ہیں، یہ سارے بیت المال میں جمع کریں. پھپھی نے کہا میں نہیں جمع کروا سکتی، یہ میرا حصہ ہے، میرے بھائیوں نے دیا ہے، میرے والدین نے دیا ہے. آپ نے آگ جلائی اور ہاتھ رکھا. پھپھی کہنے لگی بیٹا تیرا ہاتھ جل جائے گا. فرمایا پھپھی یہ میرا ہاتھ جل جائے گا، یہ دنیا کی آگ ہے، اگر تو دنیا میں اپنے بھتیجے کو اس آگ میں نہیں نہ جلانا چاہتی تو
کیا چاہتی ہے کہ تیرا بھتیجا جہنم کی آگ میں جلے؟ پھپھی کہنے لگی میں نہیں چاہتی. فرمایا سارا مال اٹھا کر پھر بیت المال میں جمع کروا دے. جب امت پریشان ہو تو پھر ہمیں شاہانہ سٹائل کی ضرورت نہیں ہے.